أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ آج کا مضمون شرائط بیعت پر ہے۔ دوستوں کے خطوط بعضوں کے آئے کہ ہم نے تجدید بیعت تو کر لی ہے لیکن ہمیں پوری طرح یہ ادراک نہیں اور نہ پتہ ہے کہ وہ بیعت کی 10 شرائط کیا ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے۔ تو مجھے خیال ہوا، میں نے محسوس کیا کہ بہتر ہے، مناسب ہے کہ آج جلسے کے موقع پر ہی اس عنوان پر کچھ کہوں، کیونکہ کافی لمبا مضمون ہے۔ تمام شرائط کا احاطہ کرنا تو یہاں مشکل ہے، تو چند ایک کے بارے میں کچھ تفصیل بتاؤں گا اور پھر آئندہ انشاءاللہ یہ مضمون پھر کبھی خطبے میں یا کسی اور موقع پر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت ہے کیا۔ اس کی وضاحت میں احادیث اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات سے کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی صحیح سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانہ کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان
آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے۔ صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے، جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے حاکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو مالک السماوات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ بیعت چیز کیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک یہ بات سمجھ جائے کہ اس کی ذات اب اس کی اپنی ذات نہیں رہی، وہ اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، اب ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، ان کا تابع ہونا ہوگا۔ ہمارا ہر فعل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوگا۔ تو یہی خلاصہ ہے 10 شرائط بیعت کا۔ اب مختلف حدیثیں میں پیش کرتا ہوں جن میں بیعت کے متعلق مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ عائض اللہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عبادہ بن صامت ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی اور جنہوں نے بیعت عقبہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ عبادہ بن صامت نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ آؤ، آپ نے فرمایا، آؤ میری اس شرط پر بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کا کسی چیز کو بھی شریک نہ قرار دو گے، اور نہ تم چوری کرو گے، اور نہ ہی تم زنا کرو گے، اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ تم بہتان ترازی کرو گے، اور نہ ہی تم کسی معروف بات میں میری نافرمانی کرو گے۔ پس تم میں سے جس نے اس عہد بیعت کو پورا کر دکھایا تو اس کا اجر دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جس نے اس عہد میں کچھ بھی کمی کی اور اس کی اسے دنیا میں بھی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے اس عہد بیعت میں کچھ کمی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہے تو اسے سزا دے، اگر وہ پسند فرمائے گا تو اس سے درگزر فرمائے گا۔ بخاری۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بیعت کلام کے ساتھ آیت کریمہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک بمعروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ممتحنہ آیت 13۔ اے نبی جب تیرے پاس عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور بیعت کرنے کی خواہش کریں
اس شرط پر کہ وہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں قرار دیں گی، اور نہ ہی چوری کریں گی، اور نہ ہی زنا کریں گی، اور نہ ہی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کوئی جھوٹا بہتان کسی پر باندھیں گی، اور نیک باتوں میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لے لیا کر اور ان کے لیے استغفار کیا کر، اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیعت لیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہوتا تھا، سوائے اس عورت کے جو آپ کی اپنی ہوتی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت لینے کے آغاز سے قبل بعض نیک فطرت اور اسلام کا درد رکھنے والے بزرگوں کو یہ احساس تھا کہ اس وقت اسلام کی اس دولتی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے والا اور اسلام کا صحیح درد رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہی ہیں، اور یہی مسیح و مہدی بھی ہیں۔ چنانچہ لوگ آپ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ بیعت لیں، لیکن حضور ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ لستو بے معمور، یعنی میں معمور نہیں ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے میر عباس علی صاحب کی معرفت مولوی عبد القادر صاحب کو صاف صاف لکھا کہ اس عاجز کی فطرت پر توحید اور تفویض اللہ غالب ہے، اور چونکہ بیعت کے بارے میں اب تک خداوند کریم کی طرف سے کچھ علم نہیں، اس لیے تکلف کی راہ میں قدم رکھنا جائز نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، مولوی صاحب اخوت دین کے بڑھانے میں کوشش کریں اور اخلاص اور محبت کے چشمہ صافی سے اس پودا کی پرورش میں مصروف رہیں، تو یہی طریق انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ آخر 6-7 سال بعد 1888 کی پہلی سماہی، یعنی پہلے شروع کے 3 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیعت لینے کا ارشاد ہوا۔ یہ ربانی حکم جس الفاظ میں پہنچا وہ یہ تھے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جب تو عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے تحت کشتی تیار کر، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوگا۔ اس پر حضور کی جو طبیعت تھی وہ ایسی تھی اس بات سے کراہت کرتی تھی کہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگ اس سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں، اور دل یہ چاہتا تھا کہ اس مبارک سلسلہ میں وہی مبارک لوگ داخل ہوں جن کی فطرت میں وفاداری کا مادہ ہے اور کچے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو ایک ایسی تقریب کا انتظار رہا کہ جو مخلصوں اور منافقوں میں امتیاز کر دکھلائے۔ سو اللہ جل شانہ نے اپنے کمال حکمت اور رحمت سے وہ تقریب اسی سال نومبر 1888 میں بشیر اول کی وفات سے پیدا کر دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ملک میں آپ کے خلاف ایک شور مخالفت برپا ہوا اور خام خیال بدظن ہو کر الگ ہو گئے، لہذا آپ کی نگاہ میں یہی موقع بابرکت سلسلے کی ابتدا کے لیے موزوں قرار پایا، اور آپ نے 1 دسمبر 1888 کو ایک اشتہار کے ذریعے سے بیعت کا اعلان فرما دیا۔ حضرت اقدس نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ استخارہ مسنونہ کے بعد بیعت کے لیے حاضر ہوں، یعنی کہ پہلے دعا کریں، استخارہ کریں، پھر بیعت کریں۔ اور اس اشتہار کے بعد آپ لدھیانہ تشریف لے گئے اور حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان میں فروکش ہوئے۔ یہاں سے آپ نے 4 مارچ 1889 کو ایک اور اشتہار میں بیعت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا: یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو۔
اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک و مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرہ کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ نشینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ بھی غرض نہیں اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ خدا تعالیٰ نے اس گروہ کو اپنے جلال ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی قدرت دکھانے کے لیے پیدا کرنا اور پھر ترقی دینا چاہا، تا دنیا میں محبت الہی اور توبہ نصوح اور پاکیزگی اور حقیقی نیکی اور امن اور صلاحیت اور بنی نوع کی ہمدردی کو پھیلا دے۔ سو یہ گروہ اس کا ایک خاص گروہ ہوگا، اور وہ انہیں اپنی اپنی روح سے قوت دے گا اور انہیں گندی زیت سے صاف کرے گا، اور ان کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی بخشے گا، اور وہ جیسا کہ اس نے اپنی پاک پیشگوئیوں میں وعدہ فرمایا ہے اس گروہ کو بہت بڑھائے گا، اور ہزارہا صادقین کو اس میں داخل کرے گا۔ وہ خود اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کو نشو و نما دے گا، یہاں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں عجیب ہو جائے گی، اور وہ اس چراغ کی طرح جو اونچی جگہ رکھا جاتا ہے دنیا کے چاروں طرف اپنی روشنی کو پھیلائیں گے اور اسلامی برکات کے لیے بطور نمونہ کے ٹھہریں گے۔ وہ اس سلسلہ کے کامل متبعین کو ہر یک قسم کی برکت میں دوسرے سلسلہ والوں پر غلبہ دے گا، اور ہمیشہ قیامت تک ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو قبولیت اور نصرت دی جائے گی۔ اس رب جلیل نے یہی چاہا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر یک طاقت اور قدرت اسی کو ہے۔ اس اشتہار میں آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ بیعت کرنے والے لوگ 20 مارچ کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1899 کو صوفی احمد جان صاحب کے مکان واقعہ محلہ جدید میں بیعت لی، اور حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب کی روایت کے مطابق بیعت کے تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار کیا گیا جس کا نام بیعت توبہ برائے تقوی و طہارت رکھا گیا۔ اس زمانے میں حضور علیہ السلام بیعت کرنے کے لیے ایک کمرے میں ہر ایک کو الگ الگ بلاتے تھے اور بیعت لیتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی بیعت آپ نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کی لی۔ بیعت کرنے والوں کو نصائح فرماتے ہوئے حضرت اقدس فرماتے ہیں، اس جماعت میں داخل ہو کر اول زندگی میں تغیر کرنا چاہیے کہ خدا پر ایمان سچا ہو اور وہ ہر مصیبت میں کام آئے، پھر اس کے احکام کو نظر خفت سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جائے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے۔ ہمہ وجوہ اسباب پر سرنگوں ہونا اور اسی پر بھروسہ کرنا اور خدا تعالیٰ پر توکل چھوڑ دینا یہ شرک ہے، اور گویا خدا کی ہستی سے انکار۔ رعایت اسباب اس حد تک کرنی چاہیے کہ شرک لازم نہ آئے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں کرتے مگر اس پر بھروسہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دست درکار دل بایار والی بات ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، دیکھو تم لوگوں نے جو بیعت کی ہے اور اس وقت اقرار کیا ہے، اس کا زبان سے کہہ دینا تو آسان ہے لیکن نبھانا مشکل ہے، کیونکہ شیطان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کو دین سے لاپرواہ کر دے۔ دنیا اور اس کے فوائد کو تو وہ آسان دکھاتا ہے اور دین کو بہت دور۔ اس طرح دل سخت ہو جاتا ہے اور پچھلا حال پہلے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو اس گناہ سے بچنے کے اقرار کو نبھانے کے لیے
ہمت اور کوشش سے تیار رہو۔ فرمایا فتنہ کی کوئی بات نہ کرو، شر نہ پھیلاؤ، گالی پر صبر کرو، کسی کا مقابلہ نہ کرو، جو مقابلہ کرے اس سے بھی سلوک اور نیکی کے ساتھ پیش آؤ، شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ، سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا راضی ہو جائے، اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جائے۔ مارچ 1903 میں آپ نے عید کا دن تھا، چند احباب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو جس قدر آپ لوگوں نے اس وقت بیعت کی ہے، بیعت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے لگتا ہے، اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کو چند کلمات بطور نصیحت کے کہتا ہوں، چاہیے کہ اسے پوری توجہ سے سنیں۔ آپ لوگوں نے یہ بیعت توبہ کی ہے۔ توبہ دو طرح ہوتی ہے، ایک تو گزشتہ گناہوں سے یعنی ان کی اصلاح کرنے کے واسطے، جو کچھ پہلے غلطیاں کر چکا ہے ان کی تلافی کرے، اور حتی الوسع ان بگاڑوں کی اصلاح کی کوشش کرنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنا اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ توبہ سے تمام گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ توبہ صدق دل اور خلوص نیت سے ہو، اور کوئی پوشیدہ دغا بازی دل کے کسی کونا میں پوشیدہ نہ ہو۔ وہ دلوں کے پوشیدہ اور مخفی رازوں کو جانتا ہے، وہ کسی کے دھوکہ میں نہیں آتا، بس چاہیے کہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے، اور صدق سے نہ نفاق سے اس کے حضور توبہ کی جاوے۔ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سنور جاتے ہیں، اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان دونوں میں آرام اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اب میں جو 10 شرائط بیعت ہیں ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا۔ ان میں سے چند شرائط لی ہیں، پوری تو بیان نہیں ہو سکتی۔ شرائط بیعت میں شرط اول یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النساء آیت 49 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقین ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں اسی طرح پر خدا نے قرآن میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا، پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ پھر فرمایا یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے، اسی کا نام ہی شرک ہے۔ پھر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں شرک کا خدشہ تھا۔ عبادہ بن نسی نے ہمیں شداد بن اوس کے بارے میں بتایا کہ وہ رو رہے تھے۔ انہیں پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا مجھے ایک ایسی چیز یاد آ گئی تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس پر مجھے رونا آ گیا۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشوں سے ڈرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، البتہ میری امت شمس و قمر یعنی چاند سورج، بتوں اور پتھروں کی عبادت تو نہیں کرے گی، مگر اپنے اعمال میں ریا سے کام لیں گے اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی روزہ دار ہونے کی حالت میں صبح کرے گا، پھر اس کی کوئی خواہش معارض ہوگی تو وہ روزہ ترک کر کے اس خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔ گو جس طرح اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ظاہری شرک بتوں، مورتیوں، چاند سورج کی عبادت کر کے نہ بھی ہو تو ریا اور خواہشات کی پیروی ہی شرک ہے۔ اگر ایک ماتحت اپنے افسر کی اطاعت سے بڑھ کر خوشامد کی حد تک اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے میری روزی وابستہ ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اگر کسی کو اپنے بیٹوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور یہ بڑے ہو رہے ہیں اور کام پر لگ جائیں گے یا کمائیں گے، مجھے سنبھالیں گے اور اب میں آرام سے اپنی بقیہ عمر گزاروں گا، یا اب میرے ان جوان بیٹوں کی وجہ سے میرے شریک میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برے صغیر میں ایک شریکے کی بلکہ تیسری دنیا ساری میں ایک رسم ہے بڑی گندی، میرے شریک میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، مکمل انحصار ان بیٹوں پر ہے۔ اب وہ ناخلف نکلتے ہیں یا کسی حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں یا معذور ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کے تو تمام سہارے ختم ہو گئے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہے جو سونے، چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابلے پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ اول ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو حالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں یا اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا۔ تو اس کی مختصر پہلے میں نے وضاحت کر دی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کسی اسم، کسی فعل اور کسی عبادت میں غیر کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور تمام بھلے کام اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے کرے اس کا نام عبادت ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی خالق خدا تعالیٰ کے سوا نہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ موت اور حیات خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور قبضہ اقتدار و اختیار میں ہے۔ یہ مان کر بھی دوسرے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
اور طواف کرتے ہیں، عبادت الہی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے روزوں کو چھوڑ کر دوسروں کے روزے رکھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی نمازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے زکاتیں دیتے ہیں، ان اوہام باطلہ کی بیخکنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ شرائط بیعت میں دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اس ایک شرط میں 9 قسم کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ ہر بیعت کرنے والے کو، ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ اصل میں تو سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے۔ اس لیے جب کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پر میں عمل کر سکوں، کیونکہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور تمام برائیوں کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ ہمیشہ سچ بولو گے اور کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس وجہ سے ایک ایک کر کے اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئیں، کیونکہ جب بھی اس کو کسی برائی کا خیال آیا اور ساتھ ہی جب یہ خیال آتا کہ اگر پکڑا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گا، جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے، سچ بولا تو یا تو شرمندگی ہوگی یا سزا ملے گی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے تمام برائیاں اس کی ختم ہو گئیں۔ تو اصل میں تو جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت میں کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ الحج آیت 31۔ ترجمہ ہے اور جو بھی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے اس کے جن کا ذکر تم سے کیا جاتا ہے، بس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ شرک کے ساتھ ہی جھوٹ بھی ملایا گیا۔ پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ الزمر آیت 4۔ خبردار، خالص دین ہی اللہ کی شایان شان ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوست اپنا لیے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچا دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکرا ہو۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جو جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بات پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے، جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے اور جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ نمبر 3، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ سے کام لیتا ہے۔ تو تقریباً یہ ساری باتیں جھوٹ سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے
حضرت امام مالک بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے تمہیں سچائی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم تک پہنچاتی ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے سچ بولا اور فرمانبردار ہو گیا اور جھوٹ بولا تو مبتلا فجور ہو گیا. پھر مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں. اب یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں پھر وہ اس کو دیتا کچھ نہیں تو یہ جھوٹ میں شمار ہوگا. ابھی بچوں کی تربیت کے لیے دیکھیں مذاق میں بھی ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف، اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ جنت کا عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا، اور جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے تو وہ فرمانبردار بن جاتا ہے، اور جب وہ فرمانبردار بن جاتا ہے تو حقیقی مومن بن جاتا ہے، اور جب کوئی حقیقی مومن ہو جاتا ہے تو انجام کار وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ نافرمانی کرتا ہے، اور جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، اور جب کوئی کفر پر قائم ہو جاتا ہے تو انجام کار وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے. قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ آیت 31. دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو. اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اور من جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے. انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے. اسی وجہ سے جس شخص کا صریح جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن صرف یہی طبی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا. کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں، کچھ حرج نہیں،
اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے؟ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ خواہ جھوٹ بولے. بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو. اس میں خدا کی تعلیم یہ ہے کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الحج آیت 31. پھر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ وَإِذَا مَا دُعُوا بقرہ آیت 283. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بقرہ آیت 284. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ انعام 153. كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نساء 136. پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا مائدہ آیت 9. پھر فرمایا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ احزاب آیت 36. پھر آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ عصر آیت 4. لا یشهدون الزور فرقان آیت 73. یہ بیان کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو. یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے. سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے. اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے. اگرچہ تم اپنی کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو. جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے. اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو. اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے. سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے. ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. اسلامی اصول کی فلاسفی ہے. پھر اسی جو شرط دوئم ہے اس میں ہے زنا سے بچنے کی شرط ہے. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل آیت 33 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. ایک حدیث ہے کہ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل امور کی وصیت کی. پھر ایک لمبی روایت بیان کی جس میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ عفت یعنی پاک دامنی اور سچائی زنا اور کذب بیانی کے مقابلہ میں بہتر اور باقی رہنے والی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو. جو زنا کرتے ہیں وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے. زنا کی راہ بہت بری ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے. اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے. مثلا روزے رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے. اب آپ نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی دور رہو جن سے خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو. نوجوانوں میں ہر جگہوں میں بعض دفعہ یہ عادت ہو جاتی ہے فلمیں دیکھتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتی, بڑی اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی زنا کی ایک قسم نہیں ہے. پھر
اسی میں دوسری شرط ہے کہ بد نظری سے بچنے کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ غض بصر ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی، اور آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے۔ ابو شریح کہتے ہیں کہ میں نے ایک راوی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کے بجائے جھک جاتی ہے، اور اس آنکھ پر بھی حرام ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں پھوڑ دی گئی ہو۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بارے میں 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، تم اپنے بارے میں 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں تم کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا جب تم گفتگو کرو تو سچ بولو، جب تم وعدہ کرو تو وفا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امداد طلب دے دیا کرو، ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، اپنی فروج کی حفاظت کرو، غض بصر سے کام لو، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستوں پر مجلسیں لگانے سے بچو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں رستوں میں مجلسیں لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی اس کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر آنے جانے والے کو سلام کا جواب دو، غض بصر کرو، راستہ دریافت کرنے والے کی رہنمائی کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور ناپسندیدہ باتوں سے روکو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، نور آیت 31، کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فروج سے مراد صرف شرمگاہی نہیں بلکہ ہر ایک سراغ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ سنا جاوے۔ پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخرکار انسان کو ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلام نے شرائط پابندی ہر 2 عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، فرمایا پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے مردوں کو بھی ویسا ہی تاکیدی حکم ہے۔ غض بصر کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال و حرام کا امتیاز، خدا تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی عادات، رسم و رواج کو ترقی کرنا وغیرہ وغیرہ ایسی پابندیاں ہیں جن سے اسلام کا دروازہ نہایت ہی تنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے مردوں کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ ان کی بھی نظریں ہمیشہ نیچی رہنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بھی بتلا دیے ہیں، یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا، کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا، نامحرموں کے قصے نہ سننا، اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اپنے آپ کو بچانا، اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے صرف اسلام ہی سے خاص ہے۔ اور اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ انسان کو وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، یہی ہے
کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے، یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف تو دیکھ لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے دیکھیں۔ اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں، لیکن پاک خیال سے سنیں، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الہانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں، جیسا کہ مردار سے تا ٹھوکر نہ کھاویں، کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آویں۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر ہم امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک نہ ان روٹیوں کا آوے، تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوا کا پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ ہوئے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔ پھر اسی شرط دوم میں ہے فسق و فجور سے اجتناب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں سے اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ تمہاری اکثر بات مان لے تو تم ضرور تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور تمہارے لیے کفر اور بدعمالی اور نافرمانی سے سخت کراہت پیدا کر دی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اسود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے، فسق کی باتیں نہ کرے اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی جاہلانہ سلوک کرے تو اسے کہے معاف کرنا، میں تو ایک روزہ دار شخص ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ عبد الرحمن بن شبل نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ فاجر ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، مگر وہ جب سودا بازی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر قیمت بڑھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فاسق دوزخی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ فساق کون ہیں؟ اس پر حضور نے فرمایا عورتیں بھی فساق ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ شکر نہیں کرتی، اور جب ان پر کوئی آزمائش پڑتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ تو یہ تاجروں کے بھی سوچنے والی بات ہے کہ بڑی صاف ستھری تجارت ہونی چاہیے، یہ بھی شرائط بیعت میں سے ایک شرط ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سے تو ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہوتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مسلط کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب مسلمان فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی حد تک اور شاعر اللہ سے نفرت ان میں آ گئی اور دنیا اور ان کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاکو چنگیز خان وغیرہ سے برباد کروایا۔ لکھا ہے اس وقت یہ آسمان سے آواز آتی تھی
ایھا الکفار اقتلوا الفجار، غرض فاسق فاجر انسان خدا کی نظر میں کافر سے بھی ذلیل اور قابل نفرین ہے۔ پھر فرمایا ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو خدا کو کیوں ہو۔ پھر شرط دوم میں ایک ہے کہ ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ ترجمہ ہے اس کا کہ پس ان کے اندر ہی سے گروہوں نے اختلاف کیا، پس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہلاکت ہو دردناک دن کے عذاب کی صورت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کے سامنے آئے گا۔ حرص بخل اور کینہ سے بچو کیونکہ حرص بخل اور کینہ نے پہلوں کو ہلاک کیا، اس نے ان کو خون ریزی پر آمادہ کیا اور ان سے قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی کرائی۔ پھر ہے کہ دوسرے کا حق دبانا بھی ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا ظلم سب سے بڑا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سے ایک ہاتھ زمین دبا لے، اس زمین کا ایک کنکر بھی جو اس نے ازراہ ظلم لیا ہوگا تو اس کے نیچے کی زمین کے جملہ طبقات کا توق بن کر قیامت کے روز گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور زمین کی گہرائی سوائے اس ہستی کے کوئی نہیں جانتا جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو بعض لوگ جو اپنے بہنوں بھائیوں ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یا لڑائیوں میں جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے احمدی ہونے کے بعد، اور اس شرط کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہے کہ کسی کا حق نہیں دبائیں گے، ظلم نہیں کریں گے، بہت زیادہ خوف کا مقام ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کی جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا، پس ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر ان کے حقوق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح جنت کے بجائے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہی شخص دراصل مفلس ہے۔ بس سوچیں، غور کریں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے جو بھی ایسی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہوں ان کے لیے خوف کا مقام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی مفلسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی پیش نہ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بدچلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے، وہ 5 وقت نماز جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنہ کا خیال بھی دل میں نہ لاویں، غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو
اور خدا تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے دل کے خیالات کو ہر ایک ناپاک اور فساد انگیز طریقوں اور خیانت سے بچاویں، اور 5 وقتہ نماز کو نہایت التزام سے قائم رکھیں، اور ظلم اور تعدی اور غبن اور رشوت اور اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں، اور کسی بد صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اور اگر بعد میں ثابت ہو کہ ایک شخص جو ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے یا حقوق عباد کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور یا ظالم طبع اور شریر مزاج اور بد چلن آدمی ہے، اور یا یہ کہ جس شخص سے تمہیں تعلق بیعت اور ارادت ہے اس کی نسبت ناحق اور بے وجہ بدگوئی اور زبان درازی اور بد زبانی اور بہتان اور افتراء کی عادت جاری رکھ کر خدا تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو تم پر لازم ہوگا کہ اس بدی کو اپنے درمیان سے دور کرو اور ایسے انسان سے پرہیز کرو جو خطرناک ہے، اور چاہیے کہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی گروہ کے آدمی کو نقصان رسانی کا ارادہ مت کرو، اور ہر ایک کے لیے سچے ناصح بنو، اور چاہیے کہ شریروں اور بدماشوں اور مفسدوں اور بد چلنوں کو ہرگز تمہاری مجلس میں گزرنا ہو اور نہ تمہارے مکانوں میں رہ سکیں کہ وہ کسی وقت تمہاری ٹھوکر کا موجب ہوں گے۔ یہ فرمایا یہ وہ امور ہیں اور وہ شرائط ہیں جو میں ابتدا سے کہتا چلا آیا ہوں۔ میری جماعت میں سے ہر ایک فرد پر لازم ہوگا کہ ان تمام وصیتوں کے کار بند ہوں، اور چاہیے کہ تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو، اور نیک دل اور پاک طبع اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو، اور یاد رکھو کہ ہر ایک شر مقابلہ کے لائق نہیں ہے، اس لیے لازم ہے کہ اکثر اوقات عفو و درگزر کی عادت ڈالو اور صبر اور حلم سے کام لو، اور کسی پر ناجائز طریق سے حملہ نہ کرو، اور جذبات نفس کو دبائے رکھو، اور اگر کوئی بحث کرو یا کوئی مذہبی گفتگو ہو تو نرم الفاظ اور مہذبانہ طریق سے کرو، اور اگر کوئی جہالت سے پیش آوے تو سلام کہہ کر ایسی مجلس سے اٹھ جاؤ۔ اگر تم ستائے جاؤ اور گالیاں دیے جاؤ اور تمہارے حق میں برے برے لفظ کہے جائیں تو ہوشیار رہو کہ صفحات کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو، ورنہ تم بھی ویسے ہی ٹھہرو گے جیسا کہ وہ ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بناوے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو، سو اپنے درمیان سے ایسے شخص کو جلد نکالو جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بدنفسی کا نمونہ ہے۔ جو شخص ہماری جماعت میں غربت اور نیکی اور پرہیزگاری اور حلم اور نرم زبانی اور نیک مزاجی اور نیک چلنی کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جلد ہم سے جدا ہو جائے، کیونکہ ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ایسا شخص ہم میں رہے، اور یقیناً وہ بدبختی میں مرے گا کیونکہ اس نے نیک راہ کو اختیار نہ کیا۔ سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ، تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ پھر خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، النساء آیت 108۔ اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے اس کی امانت اسے لوٹا دو، اور اس شخص سے بھی ہرگز خیانت سے پیش نہ آؤ جو تم سے خیانت سے پیش آ چکا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں امانت و دیانت یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا، سو واضح ہو کہ دیانت اور ایمانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے۔ اسی واسطے ایک بچہ شیرخوار بھی جو بوجہ اپنی کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز بباعث صغر سنی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا، اس قدر غیر کی چیز سے نفرت کرتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے۔ پھر فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا وآحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین۔
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کمانے کی خواہش کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا معین حصہ نظر انداز نہ کر، اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے احسان کا سلوک کیا، اور زمین میں فساد پھیلانا پسند نہ کر، یقین اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ دو طرح کی ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے امام کی اطاعت میں کی جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے شریک سفر کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے اور فساد سے اجتناب کرتا ہے، پس ایسے شخص کا سونا جاگنا تمام کا تمام مستوجب اجر ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو فخر کے لیے اور اپنی بہادری کے قصے سنانے کے لیے لڑتا ہے، ایسا شخص امام کی نافرمانی کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، پس ایسا شخص اوپر والے شخص کا ہم پلہ ہو کر نہیں لوٹتا۔ حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں تم کو نام بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو شریر ترین افراد سے نہ آگاہ کروں؟ شریر ترین لوگ وہ ہیں جو چغلخوری کی غرض سے چلتے پھرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور فرمانبردار لوگوں کے بارے میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو، بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے۔ یہ غیروں کے بارے میں کیا سلوک ہونا چاہیے احمدیوں کا، جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تاکید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دو، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ پھر اسی شرط دوئم میں ایک یہ بھی بات ہے کہ بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، البقرہ آیت 194، یعنی اس حد تک ان کا مقابلہ کرو کہ ان کی بغاوت دور ہو جاوے اور دین کی روکیں اٹھ جائیں اور حکومت اللہ کے دین کی ہو جائے،
اور پھر فرمایا قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. البقرہ آیت 218. یعنی شہر حرام میں قتل تو گناہ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی راہ سے روکنا ہے، اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے. فرمایا چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں بعض جاہل اور شریر لوگ اکثر ہندوؤں میں سے اور کچھ مسلمانوں میں سے گورنمنٹ کے مقابل پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے بغاوت کی بو آتی ہے، بلکہ مجھے شک ہوتا ہے کسی وقت باغیانہ رنگ ان کی تباہی میں پیدا ہو جائے گا. اس لیے میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں، جو بفضل ہی تعالیٰ کئی لاکھ تک ان کا شمار پہنچ گیا ہے، نہایت تاکید سے نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کو خوب یاد رکھیں جو قریباً 26 برس سے تقریری اور تحریری طور پر ان کے ذہن نشین کرتا آیا ہوں. یعنی یہ کہ اس گورنمنٹ کی پوری اطاعت کریں کیونکہ وہ ہماری محسن گورنمنٹ ہے. سو یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ایسا شخص میری جماعت میں داخل نہیں رہ سکتا جو اس گورنمنٹ کے مقابل پر کوئی باغیانہ خیال دل میں رکھے. اور میرے نزدیک یہ سخت بدذاتی ہے کہ جس گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم ظالموں کے پنجے سے بچائے جاتے ہیں اور اس کے زیر سایہ ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے، اس کے احسان کے ہم شکر گزار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے. اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتا. یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سایہ سے بالکل باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے. ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی. ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کے لیے دانس پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو. سو تم اس خداداد نعمت کی قدر کرو. خواہ ایسے اعتقاد پھیلانا کہ کوئی خونی مہدی آئے گا اور عیسائی بادشاہوں کو گرفتار کرے گا، یہ محض بناوٹی مسائل ہیں جن سے ہمارے مخالف مسلمانوں کے دل سیاہ اور سخت ہو گئے ہیں، اور جن کے ایسے عقیدے ہیں وہ خطرناک انسان ہیں. اور ایسے عقیدے کسی زمانے میں جاہلوں کے لیے بغاوت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ضرور ہوں گے. سو ہماری کوشش ہے کہ مسلمان ایسے عقیدوں سے رہائی پاویں. یاد رکھو کہ وہ دین خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا جس میں انسانی ہمدردی نہیں. خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمین پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم کیا جائے. پھر اسی شرط دوم میں یہ ہے کہ نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی تیسرے درجے سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں. یہ درجہ تیسرے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجے کا مومن تو صرف مال کا جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، لیکن چوتھے درجے کے مومن وہ ہے چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے، یعنی شہوات نفسانیہ. کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورے کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا. جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج بھوکے اور ننگے کو باعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتے، شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزاروں روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے. اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ بہ نسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذیل سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنے عزیز مال خدا کے لیے دیتا ہے، یہ قوت ایمانی جس کے ذریعے سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے، نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے. کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے. اور بخل تو شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے، مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجوز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا.
اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے، تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے، کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پرآشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحم حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یوسف آیت 54، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملہ سے مخلصی غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خدا تعالی رحم فرما دے۔ اس آیت میں جیسا کہ فرمایا الا ما رحم ربی، طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ میں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ہود آیت 44، بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں طوفان نوح سے مشابہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ فرمایا ہے کہ شہوات تم پر غلبہ ہمیشہ پانے کی کوشش کریں گی اور ان سے ہمیشہ بچو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے ہوئے ان سے بچو۔ آج کل کے زمانے میں تو اس کے بہت سے راستے بھی ہیں اور بھی زیادہ کھل گئے ہیں، اس لیے پہلے سے پڑھ کر دعائیں کرنے کی، اللہ کے حضور جھکنے کی، اس کا رحم مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسی خدا کو مانو جس کے وجود پر توریت اور انجیل اور قرآن تینوں متفق ہیں، کوئی ایسا خدا اپنی طرف سے مت بناؤ جس کا وجود ان تینوں کتابوں کے متفق علیہ شہادت سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشس کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ خدا کو ایسے طور پر نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں کے مغلوب مت ہو، اور 5 وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے خدا شناسی کی راہ دکھائی۔ یہ فرمایا یہ وہ میرے سلسلہ کے اصول ہیں جو اس سلسلے کے لیے امتیازی نشان کی طرح ہیں، جس انسانی ہمدردی اور ترقی اور ترک اعضاء بنی نو اور ترک مخالفت حکام کی یہ سلسلہ بنیاد ڈالتا ہے، دوسرے مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں۔ ان کے اصول اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے اور طرز کے ہیں جس کی تفصیل کی حاجت نہیں اور نہ یہ اس کا موقع ہے۔ تیسری شرط بیعت کی یہ ہے کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ اس شرط میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں نمبر ایک یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق 5 وقت نمازیں بلا ناغہ ادا کرے گا، اور اللہ اور رسول کا حکم ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، اور ان بچوں کے لیے بھی جو 10 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ نماز وقت پر ادا کرو۔ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کا اہتمام کرو، مسجدوں میں جاؤ، ان کو آباد کرو، اس کے فضل تلاش کرو۔ 5 وقتہ نماز کے بارے میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور سفر میں بھی کچھ رعایت تو ہے، یا بیماری میں بھی رعایت تو ہے، جیسے یہ ہے کہ جمع کر لو یا قصر کر لو، اور اگر بیماری میں مسجد نہ جانے کی بھی چھوٹ ہے۔
تو ان باتوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نماز باجماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اب میں مزید کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں اس کی اہمیت کے بارے میں، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بیعت کنندہ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کا عہد کر رہے ہیں، لیکن کیا اس واضح قرآنی حکم کی پابندی بھی کر رہے ہیں؟ ہر احمدی اپنے نفس کے لیے خود مذکر ہے، خود اپنا جائزہ لیں، خود دیکھیں۔ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ٹٹولنے لگیں اور اصلاح کرنے لگیں تو ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت 15 میں ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، لیکن میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ اور اس طرح بے شمار دفعہ احکام نماز کے بارے میں آئے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی، اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو کہ وہ تمام سعادتوں کی کنجی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے۔ سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو، اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صدق کے ساتھ پورے کرو، اور ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے، اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانع نہیں وہ حج کرے۔ نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو۔ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچا سکتا جو تقویٰ سے خالی ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ وہ دعا ہے جو تسبیح، تحمید، تقدیس اور استغفار اور درود کے ساتھ تضرع سے مانگی جاتی ہے۔ سو جب تم نماز پڑھو تو بے خبر لوگوں کی طرح اپنی دعاؤں میں صرف عربی الفاظ کے پابند نہ رہو، کیونکہ ان کی نماز اور ان کا استغفار سب رسمیں ہیں جن کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن تم جب نماز پڑھو تو بجز قرآن کے جو خدا کا کلام ہے اور بجز ادعیہ معصورہ کے کہ وہ رسول کا کلام ہے، باقی اپنی تمام دعاؤں میں اپنی زبان میں ہی الفاظ متضرعانہ ادا کر لیا کرو تاکہ تمہارے دلوں پر اس عجز و نیاز کا کچھ اثر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھک پڑتا ہے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا اور اس کی روح گداز ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی ہے۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوح کے وقت میں یہ نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے، روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے، مگر نماز مشروط نہیں۔ سب
ایک سال میں ایک دفعہ ہیں، مگر اس کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو وہ برکات بھی نہ ہوں گی جو اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور نہ فرمایا اور نہ اس بیت کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ نماز میں ذوق کس طرح حاصل ہو، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا ہوں، یہ دعا کرنی چاہیے ہر آدمی کو، اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے۔ تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے۔ تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں۔ فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رکت پیدا کرے گی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ تیسری شرط کا یہ تھا تہجد کے بارے میں بھی نماز کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، آواز میں کوئی گونج تو نہیں پیدا ہوگی زیادہ، کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تو میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے دعا کرے تو میں اس کی تکلیف دور کروں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے لکھتے ہیں، خود بھی اس طریق پر عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی نازل ہوتے دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر وہ اٹھنے میں پس و پیش کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھڑکے تاکہ وہ اٹھ کھڑی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھی، نماز پڑھی اور اپنے میاں کو جگایا، اگر اس نے اٹھنے میں پس و پیش کیا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکا تاکہ وہ اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رکت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور قبولیت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اٹھنے میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ درد اور سوز دل میں نہیں، کیونکہ نیند تو غم کو دور کر دیتی ہے، لیکن جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی درد اور غم نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو بیدار کر رہا ہے۔ اسی شرط بیعت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کرتا رہے گا، درود بھیجے گا، اس میں باقاعدگی اختیار کرے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو
تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ سب کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے اپنے دعاؤں کو اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ دلوانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ جس طرح حدیث میں آیا ہے یہی ہے کہ، اور حضرت مسلم علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ بہت زیادہ درود کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام درود کی برکات کا ذاتی تجربہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانے تک مجھے استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، بجز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتی، جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ 2 سکے آئے ہیں، اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشقیں ہیں، اور کہتے ہیں ھذا ما صلیت علی محمد، یعنی یہ برکات اس درود کی وجہ سے ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا تھا۔ پھر تیسری شرط میں استغفار کے بارے میں بھی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، ابی بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد ابو موسیٰ کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کو 2 امانتیں دینے کے بارے میں وحی نازل کی جو یہ ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، الانفال آیت 34۔ یعنی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک تو ان میں موجود ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ بس جب میں ان سے الگ ہوا تو میں نے ان میں قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے، یعنی استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، اور اس کی ہر مشکل سے اس کی کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، قرآن شریف میں 2 معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا، اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا۔ یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفۃ العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم کا استغفار یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے، تا پاک نشو و نما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے، اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا۔
کیونکہ غفرہ جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے، بلکہ الوہیت کی چادر لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے، یا اگر کوئی جڑ گناہ کے ظہور سے ننگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اس کی برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔ سو چونکہ خدا مبدأ فیض ہے اور اس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اس لیے پاک زندگی حاصل کرنے کے لیے یہی طریق مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائیں تاکہ وہ چشمہ زور سے ہماری طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یک دفعہ لے جائے۔ خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہ سکتی، اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ پھر اس تیسری شرط میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر شکر نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بھی شکریہ ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعما کا ذکر خیر کرنا بھی شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعما کا ذکر خیر نہ کرنا ناشکری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثنا کی مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملونی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جائے گا کہ کوئی شخص جو مستحق کے حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جب کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ کسی وجود کی خبر تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو، یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں، اس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں، یا ایسے زمانے میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو، اور یا اس وجہ سے کہ مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق ادا کرے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے اور کسی میں یہ صفات نہیں ہے۔ غرض اولاً بذات اکمل اور اعلیٰ طور سے خدا تعالیٰ کی مستحق تعریف ہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔ اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیلی طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجود کہ وہ وحدہ لا شریک ہے مگر اس نے طفیلی طور پر بعض کو اپنے محامد میں شریک کر لیا ہے۔ جماعت کو عمومی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر فرشتے بھی تمہاری تعریف کریں تو تم ماریں کھاؤ اور خوش رہو اور گالیاں سنو اور شکر کرو اور ناکامیاں دیکھو اور پیوند مت توڑو۔ تم خدا کی آخری جماعت ہو
سو وہ نیک عمل نیک دکھلاؤ جو اپنے کمال میں انتہائی درجہ پر ہو۔ ہر ایک جو تم میں سست ہو جائے گا وہ ایک گندی چیز کی طرح جماعت سے باہر پھینک دیا جائے گا اور حسرت سے مرے گا اور خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ دیکھو میں بہت خوشی سے خبر دیتا ہوں کہ تمہارا خدا در حقیقت موجود ہے، اگرچہ سب اسی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اس شخص کو چن لیتا ہے جو اس کو چنتا ہے، وہ اس کے پاس آ جاتا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے، جو اس کی عزت دیتا ہے، جو اس کو عزت دیتا ہے وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ تم اپنے دلوں کو سیدھے کر کے اور زبانوں اور آنکھوں اور کانوں کو پاک کر کے اس کی طرف آ جاؤ کہ وہ تمہیں قبول کرے گا۔ اب باقی شرائط تو میں نے کسی تفصیل کی وجہ سے رکھی نہیں تھی کہ بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، یہ بھی میں نے کافی مختصر کی ہیں، لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ اب ہمارے پہ یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، جبکہ شرائط بیعت میں یہ ہے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے کو، آپ کی طرف منسوب ہونے والے کو کوئی تکلیف بھی دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر حال رنج و راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور باہر حالت راضی بقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کو قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خدا تعالیٰ سے یہ ذاتی محبت ہر احمدی کی بڑھتی چلی جائے اور کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے۔ چھٹی شرط یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جن کو چھوڑنا ہوگا جبکہ ہم اپنے آپ کو اس عہد بیت سے باندھ لیا ہے۔ ساتویں شرط یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو تو یہ الہام بھی ہوا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ اب آپ کے ماننے والوں، آپ کے حلقہ بیت میں شامل ہونے والوں کی ترقی تو اس عاجزی کے ساتھ ہی ہے اور ان عاجزانہ راہوں میں ہی ہوگی۔ تکبر تو ویسے بھی شیطان کا فعل ہے، اس سے بچنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ پھر آٹھویں شرط یہ ہے کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ یہ بھی بڑی بنیادی چیز ہے اور اس لیے جماعت کی ساری ذیلی تنظیموں میں جو بھی عہد دہرائے جاتے ہیں اس میں یہ شرط رکھی جاتی ہے۔ نویں شرط یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔ پہلے چوتھی شرط میں یہ تھا کہ کسی کو تکلیف ہمارے سے نہیں پہنچے گی، اب یہ ہے کہ نہ صرف تکلیف نہیں پہنچے گی بلکہ اس بات کی کوشش کرتا رہے گا ہر احمدی کہ تمام مخلوق خدا کو ہم سے جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے فائدہ پہنچے۔ اور بہت سے احمدی مختلف شعبوں میں، مختلف پیشوں میں ہیں، وکیل ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں، تو جس حد تک کسی کی مدد ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو اس میں
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہر بیعت کرنے والے سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ خدا کی خاطر یہ عہد کرتا ہے کہ تمام معروف فیصلوں میں میری اطاعت کرے گا اور اس پر مرتے دم تک قائم رہے گا، اور یہ جو تمام شرائط اوپر بیان ہو چکی ہیں یہ معروف حکم ہیں، تو ان کی پابندی کرنا یہ ہر احمدی کے لیے ضروری ہے، اور ہر احمدی یہ عہد کرے کہ اس کا تعلق اور عشق اور فرما برداری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، آپ کے غلام، آپ کے روحانی فرزند کے ساتھ اس طرح ہوگی جس کی مثال دنیا کی کسی رشتے میں نہ ملتی ہو، کیونکہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور پھر خدا سے تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے ہی ہوگا، اس کے سوا تمام راستے بند ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو تکلیف اٹھا کر اس جلسہ میں محبت و خوبت قائم کرنے کے لیے اور اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے، بے شمار رحمتیں اور فضل فرمائے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، خیریت سے گھروں کو لے جائے، اور جو کچھ ان دنوں میں آپ نے دین کی باتیں سیکھی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور احمدی مسلمان بنائے، ہمیں اپنے عہد بیت پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت کرنے والے بنائے۔ ہم سے کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری جماعت پر کوئی حرف آئے۔ اے اللہ، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے فرمانبرداروں اور وفاداروں میں لکھ، ہمیں ہمارے عہد وفا اور بیت پر قائم رکھ، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل رکھ، ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اس عہد کو نبھانے کی توفیق دے، کبھی ہمیں اپنے سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنی سچی معرفت ادا کر۔ اے ارحم الراحمین خدا، ہم پر رحم فرما اور ہماری ساری دعائیں قبول فرما، ہمیں ان تمام دعاؤں کا وارث بنا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے، اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے کی۔ اب اس دعا کے بعد تھوڑی سی ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب دعا ہوگی، اس سے
اس میں اسیران راہ مولا کو بھی یاد رکھیں جو محض خدا کی خاطر جیلوں میں بند ہیں، اور ان دنوں میں جب کہ پاکستان میں گرمی بھی بڑی شدت کی ہوتی ہے اور تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، اور حالات بھی جیلوں کے ایسے ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ان کی رہائی کی جو سامان پیدا فرمائے، اور محض اپنے فضل سے جماعت کے حق میں بہتر سامان پاکستان میں بھی اور ایسی جگہوں پہ ملکوں میں بھی جہاں جماعت پہ سختی اور تنگی ہے پیدا فرمائے۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ خود ان کا نگہبان ہو، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کے بچوں کو جماعت کے لیے، انسانیت کے لیے مفید وجود بنائے۔ عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ دے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکامات کو سمجھنے والے ہوں۔ اسی طرح آج کل اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے اپنی حفاظت میں اپنے گھروں میں واپس لے جائے، کبھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، ہمیشہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگ جلد بازی میں تیز ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ڈرائیو کرنے والے ہیں، یا تھکے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سفر نہ کریں، بلکہ آرام کر کے، ریسٹ کر کے سفر کریں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور احتیاط سے ڈرائیو کریں۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔